السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے آج ایک اور اہم پہلو جو شہادت حسین کا کہہ لیجئے کہ صوفیانہ اور روحانی پہلو ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے صوفیاء نے قرب الہی کے جو مختلف مراحل ذکر کیے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے ہاں کس مقام پر ہے یا اللہ کے قریب ہونے کے وہ کون سے مراحل ہیں جو بندہ مومن کو طے کرنے پڑتے ہیں، اور جن مراحل کے ساتھ ہی اس بندہ مومن کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، وہ مراحل تین ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ حقیقی معنوں میں کہ جو اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کر رہتا ہے، پہلا مرحلہ جو ہے وہ صبر کا مرحلہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ مرحلہ صبر کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیتا ہے تو دوسرا مرحلہ توکل کا مرحلہ ہے، اور اگر کوئی اس مرحلے سے بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ رضا ہے، مقام رضا ہے۔ آج کی گفتگو میں ان تینوں پہلوؤں کے حوالے سے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ محرم الحرام کے حوالے سے اختتامی گفتگو ہے، اور سفر کے حوالے سے جس کو آپ اور ہم بر صغیر میں بالخصوص اولیاء کرام کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے بزرگان دین کے عرس، ایام اور ان کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو ان دونوں موضوعات کو آپس میں جوڑتے ہوئے آج کی جو گفتگو ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو میں نے عرض کی کہ مرحلہ صبر، کہ اس وقت تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب کریم کے قرب کی جو وادی ہے اس میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا، ممکن نہیں ہے اس وقت جب تک کوئی شخص صبر کرنا نہ سیکھ لے۔ اور صبر کیا ہے؟ ہمارے صوفیاء نے صبر کے تین درجے بیان کیے ہیں۔ ایک صبر وہ ہے جسے الصبر للہ کہا گیا، کہ اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ کے لیے صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام جن کے بارے میں حکم دیا، بہت ساری تعلیمات کہ یہ کرو، اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہ کرو، کرنے کا حکم، بعض اوامر بجا لانے کا حکم، اور بہت ساری چیزوں سے روک دیا۔ اب جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو بجا لانا، اور جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے رک جانا اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ
الصبر للہ ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اور دوسرا اس کا صبر کا دوسرا پہلو، دوسرا مرحلہ وہ الصبر علی اللہ، ہر حال میں اللہ کا صبر کر، اللہ پر صبر کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور بندہ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ نعمتیں ملیں تب بھی، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی نعمت چھن جائے، تو تب بھی وہ اللہ رب العزت کے معاملے میں صبر سے کام لے، کہ جو کچھ بھی ہے اگر اس نے عطا فرمایا یا کوئی چیز اگر چھن گئی، دونوں صورتوں میں اس کو کہتے ہیں الصبر علی اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا مرحلہ یا تیسرا درجہ صبر کا وہ ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ تھوڑا تھوڑا فرق، یہ کیا ہے؟ الصبر مع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبتیں اور دکھ، مصائب و آلام اور قضاء و قدر اور اس کے نتیجے میں بہت ساری آزمائشیں ایک ہجوم کی شکل میں مسلسل انسان کے تعاقب میں ہوں، مسلسل انسان آزمائش کے اندر ہو، ان ساری آزمائشوں کے باوجود بھی انسان جو ہے ان مشکل ترین لمحات میں اللہ رب العزت کے معاملے میں صابر رہتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے الصبر مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ صبر اور صبر کے معاملے میں اپنے آپ کو بندے کا جوڑ لینا، چاہے کیسی ہی کیفیت کیوں نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی پنڈلی کے اندر تیر لگ گیا، جس کا نکالنا ان کے لیے ویسے مشکل نظر آ رہا تھا، تکلیف بہت زیادہ تھی اور تیر بھی گہرا لگا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ بالکل گمسم ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے معاملات سے بالکل کٹ گئے ہیں، ان کو اپنے گرد و نواح کی بھی کوئی خبر نہیں رہتی۔ تو جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت نکال لیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب انہیں کوئی اس چیز کا کہہ لیجئے کہ کوئی خیال تک نہیں ہے کہ ان کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو جو زخم لگا ہے اور جو تیر لگا ہے اس کی درد، اس کی تکلیف، کوئی چیز بھی اس وقت ان کو مستحضر نہیں ہے۔ بالکل اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑ چکے ہیں کہ مصائب و آلام اور دکھ اور تکلیف، وہ صحیح منظر کہ انسان پر ہجوم کر رہے ہوں اور بندہ ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، کسی چیز کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، کوئی چیز اس کو متاثر نہ کر سکے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ایسے ایک جھٹکے کے ساتھ ان کی پنڈلی سے وہ تیر نکال لیا، اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا کہ جو تیر تم نے میری پنڈلی سے نماز کے دوران نکالا ہے، اس کی تکلیف اور اس کا جو درد تھا، نماز میں میں اس طرح گم تھا کہ مجھے اس کا صحیح معنوں میں وہ اندازہ ہی نہیں ہوا، جو ویسے عام حالات میں نکالنا مشکل تھا۔ یہ ہے صبر مع اللہ کہ دکھ، تکلیف، مصیبت جو کچھ بھی ہے وہ انسان پر ہجوم کیے ہوئے ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اس طرح جوڑے ہوئے ہے کہ اس کو گویا کہ اپنے گرد و نواح سے وہ بے خبر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قرب کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے کہ بندہ اللہ کے معاملے میں
صابر رہے، صبر کرنے والا رہے، اور اللہ رب العزت کے کسی حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے اس کو کوئی مشکل پیش آئے اس پر صبر کرے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے نتیجے میں کسی چیز سے رکنا پڑے، وہ آزمائش آئے، اس میں تنگی محسوس کرے، لیکن اس تنگی کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے، دکھ اور تکلیف میں بھی اور خوشی اور غم میں ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھے، تو یہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ مع صابرین، اللہ رب العزت ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید یہ اعلان کرتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور اللہ کا فضل ان کے اوپر بارش کیے ہوئے ہے اور سایہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش مسلسل ان کے اوپر برستی ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، دکھ اور تکلیف آتی ہے تب بھی اللہ سے راضی، اور خوشی آتی ہے تو تب بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اور رب کریم، اچھا اس میں تھوڑا سا ایک اور مرحلہ بھی ہوتا ہے مرحلہ صبر کے اندر، ایک ہے میری اور آپ کی طرح کوئی نارمل زندگی بسر کرنے والا آدمی، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عشق کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کسی صحابی نے کہا نا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے کہا ذرا ہوش سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جسے ہم سے محبت ہے پھر وہ آزمائش کے لیے بھی تیار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت ظاہر ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب کوئی آدمی اس کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، ولایت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ان کے ناموں کے ساتھ لمبے چوڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات جو صحابہ کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ جو ائمہ اور علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی، ان کو ان القابات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ علامہ کا لفظ لکھنا بھی یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہزار بار کہنے کے باوجود بھی اگر باہر کوئی فلیکس بنواتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں، چاہے جتنا چاہے کہتے رہے۔ قاری صاحب آگے آپ پوچھ لیں، میں تو ہزار دفعہ یہ ترلے لیتا رہتا ہوں کہ یہ اگر معاف ہی کر دیا جائے تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ تو وہ القابات جو ہم استعمال کرتے ہیں افراد کے لیے، اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، دعویٰ ہے بھائی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو شخص کسی دعوے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، ولایت کا دعوے دار ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ پھر تکڑا ہو کر رہے، ذرا ہوش و حواس کے اندر بات کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور ایسے لوگوں کو ہم آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ خوف ان پر طاری کر دیں گے۔ کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کے اندر کمی کے ساتھ، اور جان کے اندر، مال اور جان کے اندر کمی کے ساتھ، پھلوں کے اندر کمی کے ساتھ، مختلف حوالوں سے ہم ان کی آزمائش کریں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو جو شخص
یہ دعویٰ لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش پھر زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں میں سے صوفیاء نے یہ بات بیان کی کہ پہلی منزل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا صابر اور شاکر بندہ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صبر کرنے والا ہو، اور اگر وہ اللہ کے عشق کا اس نے دعویٰ کر دیا تو پھر اس کے صبر کی آزمائش اور زیادہ ہوگی، پھر اور زیادہ اس آزمائش کے نتیجے میں اس کا مقام بھی زیادہ ہوگا، لیکن نامعلوم وہ اس مرحلے میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ بھی پاتا ہے کہ نہیں پاتا۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صوفیاء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرب کی منزلوں میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو سب سے پہلا مرحلہ صبر کو کامیابی سے عبور کرتا ہے، زندگی میں سیکھ لیتا ہے کہ معاملات کے اندر کس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب یہ میں اور آپ اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو معاملات زندگی کے اندر ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور کتنے ہیں جو معمولی تکلیف آئی اور اسی وقت صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ لیکن جو صابر اور شاکر بن کر رہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے فضل و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے اگر کوئی شخص مرحلہ صبر سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں میں سے پہلی منزل اس نے کامیابی سے طے کر لی۔ اب دوسری منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کا متوکل بندہ بن کر رہے، توکل اس کے اندر آ جائے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل کے 3 مراحل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عطا جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت بندے کو ملے تو اس پر شکر ادا کرے، اور جب کوئی چیز چھن جائے تو بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، یعنی نعمت کے ملنے پر شکر کرے، اور اگر کوئی نعمت چھن جائے تو پھر صبر سے کام لے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ یہ عمومی ہمارا معاملہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو ایک بڑی تعداد بہرحال شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ شرابور ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ بہت لوگ تو وہ ہیں کہ جس کو اللہ کی نعمتوں کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ یہ شعور بڑا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت کے علاوہ اولاد کی صورت میں معاشرتی اور سماجی حیثیت کی شکل میں جو سوشل سٹیٹس ہمارے پاس ہے، دیگر بہت سارے حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت احترام اور وقار عطا فرمایا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رب کریم کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ توکل میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب بندے کو نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اور اس کو عادت بنانی چاہیے، اور جب کوئی نعمت چھن جائے تو صبر سے کام لے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی مل جائے یا کوئی چیز چھن جائے، یہ اس سے بڑا مرتبہ ہے توکل کا اگلا مرحلہ، کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے یا چھن جاتی ہے، دونوں صورتوں میں ہی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ ہر حالت میں یہ دونوں چیزیں اس کے ہاں گویا کہ ایک درجے میں آ جاتی ہیں۔ اس کا اللہ کا کوئی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا اس سے چھن جانا، اس کی نظر میں دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ٹھیک، اللہ رب العزت پر اس کا توکل اس درجے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں تو اس کی طبیعت پر اس کا کوئی ایسا منفی اثر نہیں ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس میں یہ ہے
کہ المن و معاشب اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، جب وہ آزمائش کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اس آزمائش پر زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جتنا کہ عطا پر شکر گزار ہوتا تھا، چھن جانے پر اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ اگر کوئی چیز ملے، بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز عطا ہو جائے تو اس پر تو شکر ادا کرنا، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب انسان سے کوئی چیز عطا کیے جانے کی بجائے اس سے کوئی چیز لے لی جائے تو وہ اس پر بھی شکر ادا کرے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کی نظر میں دونوں شکلیں برابر ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات چھن جانا عطا کیے جانے سے زیادہ معتبر ہوتا ہے، اور بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر باقیوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور مجھ کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا تو یقیناً اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ میرے مرتبے کو، میرے مقام کو اپنی بارگاہ میں اور بلند کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش کے اندر ڈال کر اور صبر کی توفیق عطا فرما کے، گویا کہ تو نے چاہا کہ میرا بندہ، جس طرح کہ ہم عام طور پر یہ حدیثوں میں سنتے بھی ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کو کانٹا تک نہیں چبھتا، الا یہ کہ اس تکلیف کے نتیجے میں اور اس کانٹا چبھنے کے نتیجے میں اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب جب آدمی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہر آزمائش اور ہر تکلیف کو فیس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس میں ہر حال میں وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا بن جاتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ وہ توکل کرنے والے کہ جو لوگ اگر عطا ہو تب بھی، چھن جائے تب بھی، ہر حال میں اللہ پر صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، یہ تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے عوارف المعارف۔ اس کے اندر انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مکالمہ اور ایک حکایت اور واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس میں بڑا سبق ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے گفتگو کے دوران بالکل لاجواب کر دیا۔ ہوا یہ کہ میں اور وہ حج کے موقع پر اکٹھے ہوئے تو وہ نوجوان میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت زہد کیا ہے؟ زہد۔ تو میں نے کہا بھئی زہد یہ ہے کہ جو ملتا ہے، میرے نزدیک تو زہد یہ ہے کہ جو ملے وہ آدمی کھا لے، اور اگر نہ ملے تو صبر کرے، جو ملے تو ٹھیک ہے اس پر شکر کرے اور کھا لے، اور اگر نہ ملے تو صبر سے کام لے، یہ زہد ہے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کے تعلق کی ایک شکل ہے، بہترین شکل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ یہ چیز تو ہمارے ہاں بلخ کے کتوں میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، دم ہلانے لگتے ہیں، اور جب نہیں دی جاتی تو صبر کر کے بیٹھے رہتے۔ یہ تو ہمارے ہاں بلخ کے کتوں کے اندر بھی یہ خوبی ہے۔ تو کہتے میں
خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ پھر تمہارے نزدیک زہد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے نزدیک زہد یہ ہے کہ جب کچھ نہ ملے تو شکر کرے، اور جب کچھ ملے تو اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کے دوسرے لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر دے۔ یہ ہے زہد، یہ ہیں بزرگان دین اور صوفیاء کا کردار۔ یہ ہے کہ آپ بزرگان دین بر صغیر کے اندر صوفیاء کے کردار کو پڑھیے۔ میں اکثر اس بدقسمتی کا ذکر کرتا ہوں کہ آج ان صوفیاء کے درباروں کو لوگوں نے اپنے روزگار کے اڈوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ واللہ ان لوگوں کا کردار یہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کی تعلیم یہ تھی، اور نہ ہی ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے مریدین کی تربیت کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پیر کی نظر مرید کی جیب پر نہیں، اس کے دل پر ہوتی ہے۔ وہ اس کی دلی کیفیت کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے کردار کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور اگر مریدین اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرے تو وہ ہدیہ اس لیے ہے کہ باقی مخلوق کے اندر اس کو بانٹ دیا جائے۔ یہ جو لنگر کا تصور صوفیاء کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، یہ کیا تھا؟ کہ ایسا تصور کہ جس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بھی کوئی تقسیم نہیں، کہ لنگر چل رہا ہے بزرگوں کا، صوفیاء کا، اور اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دیگر قوموں کے لوگ ہیں جو مسلسل آئے چلے جا رہے ہیں اور اس دربار سے ہدایت کا نور بھی سمیٹ رہے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بھی بجھا رہے ہیں۔ یہ صوفیاء کا کردار ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے یہ بات کی تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس نے لاجواب کر دیا۔ اور حضرت بایزید بسطامی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ آپ ان کی سیرت اور کردار اور ان کے کارناموں کو پڑھیے۔ کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو صاحب علم اور صاحب عمل نہ ہو، صاحب علم اور صاحب عمل نہ ہو۔ تو میں بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے اللہ رب العزت کے قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر توکل کرنے کی تربیت حاصل کرے، اس کو سیکھے، اور اللہ رب العزت کا متوکل بندہ بن کر رہے، ہر حال میں اللہ پر توکل کرنے والا ہو، نفع اور نقصان بے نیاز ہو جائے اس سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو یہ ہے کہ پرواہ کوئی نہیں، اللہ کی ذات پر توکل اس درجے کا ہے کہ نفع اور نقصان اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ نفع ملتا ہے تو اس کو خدا کا انعام سمجھ کر تکبر نہیں کرتا، مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ پر اس پر بھی مطمئن ہے۔ یہ وہ متوکلین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی اللہ ان لوگوں سے محبت فرمانے والا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا تیسرا مرحلہ وہ مقام رضا کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لینا۔ یہ بڑا مشکل، لیکن جوں ہر بندہ مومن ولی ہے، آپ سارے ولی ہیں، جو آپ بیٹھے ہوئے سب ولی ہیں۔ ولی کا مطلب اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کا دوست، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے۔ اب ولایت کے درجے ہیں، جتنا کوئی زیادہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ ان مراحل سے گزر رہا ہے، جتنا زیادہ وہ ان مراحل، جتنا زیادہ صبر کی تربیت اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر یہ صبر کی تربیت جتنی زیادہ پختہ ہوگی، وہ اتنا ولایت کے درجے میں آگے بڑھتا ہے۔ جب مرحلہ صبر کو عبور کر لیتا ہے، پکا صابر بن جاتا ہے، پکا شکر گزار بن جاتا ہے، تو پھر اس سے بڑا درجہ، اس سے تھوڑا سا مشکل درجہ وہ توکل کا ہے۔
کہ اللہ پر اس کا توکل پھر اس درجے پہنچ جاتا ہے کہ اس کو نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اور تیسرا مرحلہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقام رضا۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء۔ یہ حوالہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، جن کی آپ 11ویں شریف دلواتے ہیں اور بڑی 11ویں بھی کرتے ہیں۔ ان کے افکار اور نظریات کو بھی پڑھنا چاہیے نا۔ آج کل پہچان ہی نہیں پا رہے ہم، جاہل ترین لوگ تصوف کا لبادہ اوڑھ کر اللہ کی مخلوق کو برباد کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے کس درجے پر تھے، یہ الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بات کروں گا کہ علم کے کس مرحلے پر تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے کتب کے درجے پر فائز کر دیا۔ کوئی جاہل آدمی صوفی نہیں ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا، رہبر رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہ جہلا لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ، ان کو ایک ہی معیار ہے، آپ صوفیاء کا کردار پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کا شخص لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا حق رکھتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر انہوں نے مقام رضا کے 3 مرحلے ذکر فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ترک الاختیار قبل القضاء، آدمی کے ہاتھ میں اختیار ہو، یعنی وہ اللہ کا ایسا صابر بندہ ہے، ایسا متوکل بندہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کو اس کی دعا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ یہ مقام ہے اس کا کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لے۔ لیکن اس کا حال کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تو دعائیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس بات سے خوش ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ ترک الاختیار قبل القضاء، کہ قضاء و قدر کی چھری چلنے سے پہلے ہی آدمی اپنا اختیار جو اللہ نے اس کو عطا فرما رکھا ہے اس سے دستبردار ہو جائے، کہ جو جس چیز پر اللہ راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ میں ذرا اس کو گزشتہ گفتگو کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی سیرت اور کردار، ان کی زندگی کو ذرا پڑھیے۔ کیا ان کی شہادت کے جتنی خبریں تھیں ان کی ولادت کے ساتھ ہی ہر طرف پھیل بھی چکی تھی، اور آپ اپنی شہادت کے بہت سارے واقعات، پیش آنے والے واقعات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ نے یہ دعا کی کہ اگر حضور دعا فرماتے تو یہ قربانی اس کی شکل بدل سکتی تھی، اور اگر کربلا کے میدان کے اندر خود امام حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو تب بھی بدل جاتی یہ تقدیر۔ کئی صورتیں ہو سکتی تھیں، آپ یزید کی بیعت کر کے سرخرو ہو سکتے تھے بظاہر، آپ دعا کر کے اس آزمائش کو ٹال سکتے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن آپ نے اس اختیار کو ترک کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ کس چیز کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ اے اللہ اس قربانی پر استقامت عطا فرمانا، اس قربانی کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمانا، یہ دعائیں کی ہیں اس آزمائش کے کہ اللہ اگر اس آزمائش پر راضی ہے تو پھر مجھے یہ قربانی پیش کرنی ہی چاہیے اور پیش کرنی ہی ہے۔ ترک الاختیار قبل القضاء، قضاء و قدر کی چھری چلنے سے پہلے آدمی اپنا اختیار چھوڑ دے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب قضاء و قدر کی چھری چل رہی ہو اس وقت بھی آدمی اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہ نکالے، کہ کربلا کے میدان کے اندر ایک ایک شہید کی لاش امام حسین اٹھا کر رکھتے چلے جا رہے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟
یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کی نظر میں ہر چیز سے اعلیٰ ہے، ہر قربانی اس مقام رضا کے حصول کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں بلکہ پھر جب قضاء و قدر اپنا کام کر چکے تو اس کے بعد بھی کبھی زبان پر شکوہ نہ آئے کہ جو کچھ ہوا وہی اللہ کو منظور تھا، اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا۔ کربلا کے واقعے کو پڑھ کر جو احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ گویا کہ خانوادہ ختم نبوت اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے یہ تینوں مراحل یعنی صبر، توکل، رضا، آخری مرحلہ رضا، تینوں پر امام حسین اور آپ کے اصحاب پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ کسوٹی کہ مرحلہ صبر کو بھی کامیابی کے ساتھ، مرحلہ توکل کو بھی کامیابی کے ساتھ، اور اس کے بعد آخری مرحلہ رضا کہ گویا کہ قضاء و قدر کی چھری چل چکی ہے اور آپ کی روح پرواز کرنے کے قریب ہے، اور اس وقت گویا کہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے اس آیت کا مصداق بن کے زمین پر اترتے ہیں اور آپ کی روح کو قبض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اے رضائے الہی، اب آئیے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میری رضا کے اس درجے میں داخل ہو جائیے، میری جنت کے اندر داخل ہو جائیے، میری خوشی کے اس منزل پر فائز ہو جائیے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت یا ایتھا النفس مطمئن کہ وہ نفس مطمئنہ بن کر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قرب کی منزلیں کے یہ مراحل طے کر چکے ہیں کہ سب کچھ لٹنے کے بعد بھی کبھی ان کی زبانوں پر شکوہ نہیں آتا، بعد میں بھی نہیں آتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کربلا کے اندر یہ واحد خانوادہ ختم نبوت کے بچ جانے والے واحد فرد، تو ایک دور ایسا آیا کہ کربلا کے اندر جن لوگوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا انہی میں سے ایک شخص یزید کے دربار کے اندر راندہ درگاہ ہوا۔ یزید نے اس کو سزا دینا چاہی تو بھاگ کھڑا ہوا، پوری مملکت کے اندر کسی جگہ پناہ نہیں مل رہی، بالآخر بھاگتا دوڑتا حضرت زین العابدین کے گھر آ گیا۔ 3 دن آپ نے خدمت کی اور تیسرے دن اس کو رخصت فرمانے لگے۔ اس نے سوچا کہ جتنی انہوں نے مجھے خدمت کی ہے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ورنہ کربلا کے اندر جو میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنے حسن سلوک کے ساتھ اور اتنی خدمت کریں، شاید انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ تو جب وہ جانے لگا تو پھر واپس آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کربلا میں آپ کے خاندان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے جو میری خدمت کی ہے شاید لا علمی کی وجہ سے کی ہے۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ میں نے تجھے پہچان لیا تھا، لیکن تم نے جو کربلا میں کیا وہ تمہارا کردار اور ظرف تھا، اور جو میں نے کیا ہے یہ ہمارا کردار اور ظرف ہے۔ تو یہ سب کچھ گزر جانے کے بعد بھی بندہ اس چیز کا کبھی شکوہ اپنی زبان پر نہ لائے، یہ اللہ رب العزت کے قرب کی منزلوں کو طے کرنے والے لوگ جو صبر، توکل اور اللہ کی رضا تینوں کا حصول ان کے لیے گویا کہ اللہ کے قریب ہونے کے یہ مراحل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے اور خانوادہ ختم نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔